قرآن کریم کا انداز ہے کہ یہ کسی بھی گناہ کو یک لخت حرام قرار نہیں دیتا۔ قرآن کا یہ انداز آپ مختلف مقامات پر دیکھیں گے کہ فوراً ایک گناہ سے نہیں روکا گیا، تدریجاً روکا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ منع کیا جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو پانچوں نمازیں تب ہی فرض ہو گئی تھیں، لیکن نماز کے جو مزید احکامات تھے وہ مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول کو سکھلائے گئے، کیونکہ مکہ کے اندر اتنے حالات مناسب نہیں تھے، حالات اتنا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ نماز کو ویسے قائم کیا جائے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین ہمارے تک ویسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا خطرہ بھی ان کو ہو گیا تھا کہ کافروں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی اور آپ وہاں سے نکل آئے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں سیرت کے اندر صرف اللہ کے رسول کی ذات ایسی ملتی ہے جن پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ہر مرتبہ آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھا اور کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ کبھی کسی نے جادو کیا، کبھی کسی نے پتھر مارنے کی کوشش کی، کبھی کسی نے سواری کو گرانے کی کوشش کی، کبھی کسی نے ویسے گردن میں پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش کی، تو یہ چلتا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا بڑی مشکلات کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العزت نے دین کو داخل کر دیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ یہ قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو اس دین کو قبول کرنے کے بعد مصائب کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو وہاں پر شراب اور جوا بڑا عام تھا۔ لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شراب اور جوئے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی فیہما اثم کبیر، یہ شراب اور جوئے میں نقصان بہت زیادہ ہے لیکن فائدہ بھی ہے، اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، بس بتا دیا کہ دیکھو بھائی اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے ظاہری طور پہ فوائد بھی موجود ہیں۔ اب کچھ وقت گزرا، مدینہ میں آ گئے، ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ صحابہ کرام نماز کے اوقات میں اس وقت بھی شراب پی لیا کرتے تھے، اس وقت بھی نشے کا اور جوئے کا ارتکاب ہو جایا کرتا تھا، اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم نے خود بیان کی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی، بڑا مشہور نام ہے ان کا، انہوں نے شراب پی اور نماز پڑھا دی۔ اب نماز میں جب قرات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ حالت بڑی خطرناک تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل کر دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہیں ادا کرنے، یعنی نماز کی حالت کے وقت، جب نماز کا وقت ہوگا آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ دیگر جو نشے کی چیزیں آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز کے علاوہ کا آپ کا کوئی وقت ہو تو پھر آپ اس وقت شراب پی سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ابھی اللہ رب العزت تدریجاً منع کر رہے ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے اس کے نقصانات کا ذکر کر دیا، اب نماز کی حالت میں اس کو منع کر دیا کہ آپ یہ نہیں پیئیں گے۔ اور تیسری جگہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ایک دعوت میں تھے، اور یہ بھی ایک بڑے مشہور صحابی کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور اس مجلس میں آپ گئے جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اور دیگر صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم سارے میرے غلام ہو، تم سارے میرے باپ کے بھی نوکر ہو، تم سارے یہ ہو، تم سارے وہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کلی طور پہ حکم نازل کر دیا کہ ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ ازلام، یہ آستانے، یہ ساری شیطان کی چیزیں ہیں، لہٰذا اب ان سے باز آ جاؤ، اب تمہارا ان چیزوں سے کوئی ناتا نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟
اتنی بڑی بات اب تم لوگوں نے کر دی کہ محمد الرسول اللہ کو نشے کی حالت میں ایسا کہہ رہے ہو، تو کیا اب باز آ جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس دن پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آیا تھا، اور لوگوں نے اپنی شرابوں کے مٹکے توڑ دیے، اور سارے لوگوں نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یک لخت فوراً کسی گناہ سے جو ہے وہ منع نہیں کرتا، اور بالخصوص وہ گناہ جو کہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اسی لحاظ سے یہاں پر مکہ کے اندر سودی کاروبار بہت زیادہ کیے جاتے تھے، اور سودی معاملات اتنے زیادہ تھے کہ مدینہ کی پوری بستی اسی ساہوکارانہ نظام کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اور لوگ یہی کہتے تھے بس یہ کسی طریقے سود کے اوپر مال دے دو، دیکھو پھر ساری زندگی سکون سے بیٹھ کر کھانا ہے۔ اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جب سود پر مال دیا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہی ہے، بندے کو زیادہ پیسے واپس ملتے ہیں، چاہے قسطوں میں ملیں اور چاہے اس کو اکٹھے واپس مل جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں قرآن کے ٹوٹل 4 مقامات پہ اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ احکامات موجود ہیں۔ کبھی موقع ملے تو آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، اور جو صدقات، خیرات، زکوٰۃ، صدقے تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ سود کم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لا تأکلوا الربا، ایمان والو تم نے سود نہیں کھانا۔ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ لوگ سود کا بڑا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے، یہ مکی صورت ہے اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یہ مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی سود کی شناعت کو ذکر کر دیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم جو لوگوں کے مالوں میں سود دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کی نظر میں وہ کچھ نہیں بڑھتا، اللہ کی نظر میں وہ کچھ نہیں بڑھتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بیماری رکھ دی کہ وہ دن بدن موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اس کو صحت کہیں گے یا بیماری کہیں گے؟ بیماری کہیں گے۔ ایسے ہی مال ہے، اگر مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ کوئی ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہے، وہ دیکھنے میں بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ سارا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سود کا 1 روپیہ، اس وقت کا 1 روپیہ جو تھا وہ آج کل کا بھی یہی ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اتنا بدترین یہ گناہ ہے۔ اور ایک یہ گناہ اور ایک اس کے علاوہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہاری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرتا ہے اللہ اس کو پھر کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ کتنے ہی لوگ معاشرے کے اندر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ عقل حاصل نہیں کرتے جو اس سود کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس وطن کو، ہمارے اس ملک کو اور ہماری صرف ذات کو بھی اللہ سود سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلی آیات نازل ہوئیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے، ابھی زکوٰۃ کے احکامات یہاں پر ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، جو مخصوص مال میں سے مخصوص ریشو نکالنا ہوتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے مراد ہر طرح کے صدقات ہیں۔ بندہ کچھ بھی مال خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ ہی اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیتا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں آدھی کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اس کی یوں پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ پوری احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی تمہاری کھجور
پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ رب العزت اسے وہ نیکی کا جب اجر دیں گے تو وہ کہے گا اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرا وہ خلوص کے ساتھ خرچ کیا ہوا 1 روپیہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت والا ہے. تو بندہ اللہ کے راستے میں کل معروف ان صدقہ, بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں, اللہ رب العزت بندے کے لیے اس کو لکھ دیتے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے, تو اس کا یہ خرچ کرنا اسے کسی کام نہ آئے گا, کسی کام نہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کل قیامت کے دن اللہ نے گندے اور صاف کو الگ الگ کر دینا ہے. اللہ رب العزت پاک ہے, ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے. لا یقبل الا طیبا, اللہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس شخص کی حالت دیکھو جو پراگندہ حال احرام باندھ کر اللہ رب العزت کے لیے پیسہ لگا کر دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی. اور یہ رب اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کو اس نام سے پکارے کہ اے میرے رب, اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن یہ بندہ آ کر جب کہتا ہے یا ربی اے میرے رب میری پکار کو سن لے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشربہ حرام و مطعمہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لہ, کہ اس کا کھانا پینا بھی حرام کا, اس کا لباس بھی حرام کا, اس کی پرورش بھی حرام کے اوپر ہوئی, اس کے شب و روز حرام میں گزرتے ہیں, تو اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرما لے؟ کیسے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشے؟ اس لیے یہ حرام جو ہوتا ہے انسان کو چاہیے اس سے بچے. اور حرام کیا ہوتا ہے؟ ان الحلال بین و ان الحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات, درمیان میں کچھ مشتبہ امور بھی ہیں, درمیان میں کچھ ایسے معاملے ہیں جن میں بندے کو پتہ نہیں لگتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سے بھی بچو, جو ان مشتبہ امور سے بچ گیا وہ حرام سے بھی بچ گیا, اور جو ان مشتبہ امور میں پڑ گیا سمجھو وہ حرام میں بھی پڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حرج ہی کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کی مثال بیان فرمائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, اور یاد رکھو اللہ کی چراگاہ, اللہ رب العزت نے جو اپنی باؤنڈری لائن مقرر کی ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اگر تم میں سے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اس چراگاہ کے قریب گیا تو قریب ہے کہ کوئی بکری اس چراگاہ کے اندر بھی داخل ہو جائے گی, اس لیے بچو. تو علماء کرام نے یہ مثال کا ذکر اس لیے کیا اور اس کا معنی یہ بیان کیا کہ انسان کی خواہشات بکریوں کی طرح ہوتی ہیں, کہ بکری جیسے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ایسے ہی انسان کی خواہشات بھی کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹے, اپنے نفس کے گھوڑے کے اوپر خود سوار رہے, اپنے نفس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے, اور اپنے اوپر خوب قابو پا کر رکھے. پھر اللہ رب العزت اس کو ضبط نفس جیسی دولت عطا فرمائیں گے. اور میرا بھائی جس بندے کے اندر ضبط نفس ہوتا ہے, جو اپنی خواہش کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے, ایسا بندہ پکا جنتی بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے, جو اپنے نفس سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ لا محالہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہی کرتا ہے. تریدون وجہ اللہ, تم زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا چہرہ تلاش کرتے ہو. اس کے 2 معنی میں نے بتائے تھے, کیا کیا تھے جی آپ بتائیں؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا, اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار, دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کرو, میں آتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے. آپ چلے گئے اور واپس آئے تو سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ کیا ہوا بکری کا, کیا معاملہ ہوا؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ ساری میں نے خرچ کر دی, ساری صدقہ کر دی, الا کاتفہا, سوائے اس کا کندھا. کندھا اس کا ہمارے پاس ہے, باقی ساری جو ہے وہ لگ گئی, ختم ہو گئی. ماں باقی ہے, وہ باقی رہی نہیں, ساری کی ساری خرچ کر دی اور صرف اس کا کندھا باقی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ باقیہ کلہا الا کاتفہا, وہ ساری باقی ہے, اس کا کندھا باقی نہیں.
یعنی اللہ کے ہاں جو چیز موجود ہے وہ باقی ہے، اور جو ہمارے پاس موجود ہے وہ تو فانی ہونے والی ہے، اس کو بھی صدقہ کر دو تاکہ پوری بکری اللہ رب العزت کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں اصل بڑھانے والے تو یہ لوگ ہیں جو اپنے صدقات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور میرا بھائی صدقہ دینے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اتنا مال ہی دے گا، جتنی آپ میں توفیق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان دنیا پر 2 فرشتے آتے ہیں، اور آ کر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو مزید عطا فرما۔ تو دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنا ہاتھ روک لے، اے اللہ تو اس سے اپنا ہاتھ روک لے، اور پہلا فرشتہ اس کے لیے پھر آمین کہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر موضوع کو ختم کرتے ہوئے 4 دلائل دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں کھلایا پلایا بھی، ثم یمیتکم، یہ کھلانا پلانا بھی اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ خوشبودار کھانے انسان کھا کر بدبودار بنا کر ان کو نکال دیتا ہے، پھر جب مر جاتا ہے تو اسی کا یہ خوشبوؤں والا بدن اللہ بدبوؤں کے اندر جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی یہ خوراک بن جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں مارے گا، کوئی اور نہیں مار سکتا، اللہ ہی تمہیں مار سکتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ بتاؤ یہ 4 کام ہیں، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان 4 میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ کوئی اللہ کے سوا پیدا نہیں کر سکتا، رزق بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کہتے ہیں کہ فلاں بڑا کرنے والا اور دینی والا ہے، اس کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے، تو اسے کہیں کہ زمین سے پودے اگا کر دکھائے، ہمارے معاملات کو سیدھا کر کے دکھائے، میرا فلاں جو ہے وہ باپ دادا فوت ہو گیا اسے زندہ کر کے دکھائے، یہ فلاں مجھے تنگ کرتا ہے اس کو مار کے دکھائے۔ اللہ فرماتے کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے سبحان اللہ، پھر وہ پاک ہے، وہ اس طرح کے شرک کے ساتھ اس طرح کی ہستیوں کو اس کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے، تمہاری سوچوں سے بھی بلند ہے، تمہاری فکروں سے بھی بلند ہے، اما یشرکون، جو تم گند بکھیرتے ہو نا وہ اس سے بڑا پاک ہے، وہ اس سے بڑا اوپر ہے، تم تو اس کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتے، تم اس کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اکبر نے کہا تھا جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیسے ہوا، جو سمجھ میں آ جائے وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے بندے کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور توحید کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا،